نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 29واں پارہ شروع ہے اور اس کی سورہ نوح کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے اپنا تعارف کروایا اور پھر قوم کو 3 حکم اور 3 انعام بتائے. 3 حکم یہ ہیں: اعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو. 1 واتقوا، تقوی اختیار کرو یعنی اس کی نافرمانی سے بچو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو یعنی عبادت تمہاری اپنی مرضی کی نہیں ہوگی، حصول تقوی بھی تمہاری اپنی مرضی کا نہیں ہوگا. جیسے میں بتاؤں ویسے کرتے جاؤ. اطاعت میری ہونی چاہیے. نبی کی اطاعت میں جو کام کیا جائے وہ صحیح ہوتا ہے. 3 کام کر لو. اللہ تعالیٰ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. 1 فائدہ. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہاری زندگی اس وقت تک باقی رہے گی جو اللہ نے مقرر کیا، یعنی اس سے پہلے عذاب تم پر نہیں آئے گا. تمہیں پوری زندگی جو ہے گزارنے کا حق دیا جائے گا کہ اس زندگی میں اللہ کو راضی کر کے آخرت کی طرف منتقل ہو جانا. لیکن جب وہ ٹائم بھی آ گیا لا یؤخر، وہ مؤخر نہیں ہوگا. لہذا تکتے نہ رہو کہ ابھی بچے ہیں یا جوان ہیں یا فلاں ہیں. ابھی سے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کارگزاری سناتے ہیں: یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو رات کو اکیلے اکیلے جماعتوں میں ہر طرح سے ان کو سمجھایا، لیکن یہ ظالم مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے تھے اور کپڑا لپیٹ کے بالکل کان بند کر کے دوسری طرف منہ کر لیتے تھے اور تکبر کرتے تھے. لیکن میں پھر بھی ان کو دعوت دیتا رہا. پھر یہ قحط زدہ ہو گئے. میں نے ان کو استغفار کا بات آپ نے سنا تھا، استغفار کے فائدے وہ یہیں سے بیان کر رہے تھے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. قحط میں پڑ گیا تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گی. يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے مال ختم ہو گئے تو يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال دے گے. وَبَنِينَ، بچے جننا، اور تو نے چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد بچہ جننا شروع کر دیں گی. تمہارے باغ جو پھل دینا چھوڑ گئے ہیں وہ پھل دینا شروع کر دیں گے. استغفار کے لیے سارے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے چاند بنایا نور والا اور سورج بنایا اس سے بھی تیز نور والا.
اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں زمین میں لوٹائے گا، مرنے کے بعد زمین میں جاؤ گے، اور یخرجکم اخراجا، پھر زمین سے نکل کر میدان محشر میں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس کے اوپر چلو، اس کی کشادہ راہ ہے۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده مناجات۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، یا اللہ، یہ قوم اس پر میں اتنی مدت سے محنت کرتا ہوا آ رہا ہوں، یہ میری نافرمانی کرتے ہیں، یہ ان کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے نہ مال بڑھا سکتے ہیں، نہ اولاد بڑھا سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں میرے خلاف۔ اب ان کا کوئی گھر نہیں چھوڑ، کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر دی ہے، اپنے معبودان باطلہ کو نہ چھوڑو۔ اور 4-5 نام بتائے، ود، سوا، یہوس، یعوق اور نصر۔ یہ تھے اصل میں بزرگ، یہ مر گئے تھے، مرنے کے بعد ان سے محبت تھی لوگوں کو، شیطان نے کرتے کرتے پہلے جو اصل تھے موحد وہ بھی مر گئے، بعد میں پھر ان کے بچوں اور پوتوں کو ان کی تصویریں بنا کر ان کا پجاری بنا دیا۔ ہر حال نوح علیہ السلام نے جب دعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین، وہ بھی اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان کے بچے بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت یہ کہا۔ پھر لا تذر، زمین پر کسی کو نہ چھوڑ، یہ رہیں گے تو ایمان والوں کو تنگ کریں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے جہنم میں جانا ہی ہے، بس ہلاک کریں، بچے نہ پیدا ہوں گے وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور اپنے لیے دعا مانگے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل، اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے والدین کو بھی، اور جو میرے گھر میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں ان کو بھی، اور جو میرے گھر میں داخل ہو ان کو بھی، سب کو معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ اس سورت کا نام سورہ جن ہے۔ پورے رکوع میں جنوں کا پہلے رکوع میں ذکر ہے، ان کی تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تقریر کو قرآن بنا کر پیش کیا تاکہ لوگ اس کو سنیں، شاید ان کو ہدایت مل جائے۔ شریر قسم کی قوم ہوتی ہے جنوں کی، ان کے اس کے باوجود وہ ایمان لائیں اور انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، لہذا تم بھی سن لو، تم بھی ایمان۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا ہم نے عجیب قرآن سنا، پہلے بھی اس کا ذکر سورہ احقاف میں آیا ہے، تو اب ان کی ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا ہم نے عجیب قرآن سنایا جو ہدایت، رشد، کامیابی کی راہ بتاتا ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں، ہم اب رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کی ذات بلند و برتر ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ ہمارے پاگل لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جسے ہمیں یقین نہیں آتا۔ آسمان پر ہمارا جانا بند ہو گیا ہے تو ہم ڈھونڈنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا کہ ہمیں ہدایت مل گئی۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، ہر ایک کے الگ الگ راستے ہیں، وہ اس پر چل رہے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں سزا دینا چاہے اور ہم بچ جائیں، نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہیں تو ہم بچ نہیں سکیں گے۔ ہم میں کچھ مسلمان ہیں یعنی ماننے والے ہیں، اور کچھ ظالم بھی ہیں جو اسلام لائے، انہوں نے تو ہدایت کا سوچ لیا اور کامیاب ہو گئے۔ جو ظلم میں لگے رہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں تک
جنوں کی تقریر ختم ہوئی، جس کے میں چند باتیں ان کی عرض کر دی۔ آگے پھر مکہ والوں کی طرف کلام کو موڑا۔ یہ مکہ والے اگر راہ راست پر چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو وافر پانی، حالانکہ یہاں پانی نہیں ہے، ہم پانی بھیج دیں گے بارش کے ذریعے، جہاں بھی ان کو خوب پانی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر آبادیاں بھی ہوں گی۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا وہ سخت عذاب کے راستے بھی چلے گا۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں ایک یہ ہیں جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ مساجد یعنی وہ جگہ جس میں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک مسجدیں یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہیں، یہ ان سے سجدہ کیا جاتا ہے، ان سے عبادت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ مسجدیں جو جگہ ہیں یہاں بھی اللہ ہی کا نام بلند ہونا چاہیے، اور ہمارے جو اعضاء ہیں وہ بھی اللہ ہی کے سامنے جھکنے چاہیے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اللہ کا بندہ جب کھڑا ہو کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ فرمایا، یہ لوگ اس کو آپ حلقہ بنا دیتے ہیں یا تو تنگ کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آپ کا انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کان کھول کے سنو، میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تم الٹے لٹک جاؤ پھر بھی تمہاری بات نہیں مانتے۔ قل لا املک لکم، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ تیسرا اعلان یہ کر دیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی پکڑنا چاہے تو مجھے پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہوگا اس کو جہنم میں ہمیشہ جانا ہوگا۔ پر وہاں پتہ چل جائے گا، وہاں یہاں تو تم اکڑتے ہو، ہم مال والے بھی ہیں، جماعت والے بھی ہیں، افراد والے بھی ہیں۔ جب وہ ٹائم آ گیا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، پھر پتہ چلے گا اب کس کے مددگار کم ہیں اور کس کی قوم کم ہے، پتہ وہاں لگے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ ہے، کسی کو اللہ نے غیب پر غلبہ نہیں دیا کہ وہ غیب جان لیں۔ الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ تعالیٰ جس رسول کو جتنا بتانا چاہتے ہیں اس کے پاس اتنی بات غیب کی ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں، جس کو بتایا اس کے پاس بھی نہیں، کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، ہر چیز کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، سورہ مزمل کا معنی ہوتا ہے کملی اوڑھ کے لیٹ جانے والے۔ نبی علیہ السلام مراد ہیں۔ جب پہلی وحی آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آئے تھے، اقرأ بسم ربک الذی پڑھایا تھا، تو آپ ڈر گئے تھے، تو گھر آئے، کپ کپی تاریے، کمبل دو، زملونی زملونی، اور کے سو گئے۔ ادھر پھر حکم آ گیا قم اللیل، سونے کے لیے نہیں آپ کو نبی بنایا، اٹھو عبادت کرو، اور رات کو آدھی رات، آدھی سے زیادہ آدھی سے کم، جتنا بھی ہو سکتا ہے، جو قرآن تمہارے تک آ چکا ہے اس کو ترتیل سے پڑھا کرو۔ آئندہ ہم آپ کو قرآن پاک دیتے رہیں گے۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، یہ انسان اپنے آپ کو اس سے کنٹرول میں لا سکتا ہے، اس کی بات بھی سیدھی ہوتی ہے اور وہ چلتا بھی صحیح ہے۔ دن کو آپ کے بڑے بڑے کام ہیں، دوسرے بھی یاد کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، رات کو سارے کام چھوڑ کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
اللہ کا نام یاد کریں، ساری دنیا سے کٹ کر صرف میرے ساتھ تعلق جوڑیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق اور مغرب یعنی سب طرفوں کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ صبر کریں، لوگ آپ سے باتیں کریں گے جو آپ کو تکلیف دیں گی تو آپ اس پر صبر کریں اور ان سے علیحدگی اختیار کرنے جب وہ تنگ کر رہے ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 1 سال تک۔ سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نئی وحی فرمایا کہ اب تمہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ پہلے تو بتایا تھا کم از کم آدھی یا آدھی سے آگے پیچھے رات عبادت کرنی ہی کرنی، اب تمہیں اختیار ہے، آدھی رات کرو، تھوڑی کرو، زیادہ کرو، نفلی، باقی فرق تو تھوڑے ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ بڑی دشواری میں، اس وقت گھڑیاں بھی نہیں، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، آدھی رات ہے، پتہ نہیں بعض دفعہ ابھی آدھی کے انتظار میں وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، بڑا مشکل ہے تمہارے لیے۔ اس واسطے اب تمہیں اختیار ہے، جو مقصد تھا رات کو جگانے کا وہ پورا ہو گیا۔ آپ کے صحابہ بھی اور آپ بھی اس پر جو ہے کبھی ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آخر میں احکام دیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھیں 1، زکوٰۃ ادا کریں 2، اللہ کو قرض یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کریں، اس کو قرض قرار دیا، وہ 3، اور جو کچھ تم عمل کرو گے نا خیر کا، اس سے بہتر ثواب آخرت میں پاؤ گے اور زیادہ اجر ہوگا۔ واستغفر، چوتھا حکم یہ ہے کہ اللہ کی سے معافی مانگو، استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کمی کوتاہی کو معاف کرو۔ یا ایھا المدثر، المدثر بھی کمبل اوڑھنے والا، وہ چادر تھی، یہ بھی بہرحال وہی نا، اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت یہ نازل فرمائی، اس میں احکام دیے، قم، اٹھیں، فانذر، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں اور بت پرستی سے دور رہیں، کسی پر احسان لگا کر زیادہ جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ جب سور میں پھونکا جائے گا وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، ایک کافر ولید یاس کئی نام آتے ہیں، وہ قریب ہو گیا تھا قرآن سن کر ایمان لانے کے، لیکن ان کے مشرک ساتھیوں نے اسے دھمکایا، ڈرایا، لالچ دیا کہ تو اپنے باپ کا مذہب چھوڑ رہا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں نے سنا ہے، جو چیز میں نے سنی ہے اس کی عجیب ہے، عجیب چیز ہے، اس کا پھل میٹھا ہے، اس کے نیچے بہترین چشمے چلتے ہیں، صاف ستھری چیز ہے، یعنی ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ تو وہ ڈر گئے کہ یہ امیر چودھری جو ہے ادھر چلا گیا تو بہت سے لوگ چلے جائیں گے، مشکل ہو جائے گی، تو باہر اور اس کو پھر قائم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر غصے سے اس سے فرما دیں چھوڑیے مجھے اور اس کو، جس کو میں نے پیدا کیا تھا، اس کو مال میں نے دیا ہے، بچے میں نے دیے ہیں، اس کو اتنا مال میں نے دیا ہے، اور بھی دم کرتا ہے کہ میں زیادہ دوں، اب ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو جہنم کے پہاڑ پر جہنم کے یعنی آگ کے پہاڑ پر چڑھائیں گے، کیونکہ اسے پھر کہا گیا تھا تو بتا پھر ہم کیا کہیں۔ آپ نے کہا یہ بھی نہیں، جادو بھی نہیں، کہانت بھی نہیں، فلانی شعر بھی نہیں، تو ہم کہیں کیا؟ پھر بھی اسی وقت جب وہ خوش ہو گئے، سوچنے کے بعد پھر کہا چلو جادو کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے بڑا غصے سے فرمایا انہو فکر،
اس بدماش نے سوچا، ایک اندازہ لگایا، وہ مولا جائے، اس نے سوچا تو کیسا سوچا، اس پر لعنت ہو، اس نے سوچا تو کیسا سوچا، اس نے دیکھا، منہ بنایا اور جناب شکل بدلی، پھر منہ پھیرا، تکبر کیا اور منہ سے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے۔ اچھا جادو کیا اس کو، ان ھذا الا قول بشر، انسان کا کلام ہے۔ فرمایا ہم دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں سوسلی سقر، ہم اس کو جہنم میں بھون دیں گے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگ کیا سقر ہے کیا۔ لا تبقی ولا تذر، وہ تو کوئی شے، ہڈی پسلی گوشت کوئی شے چھوڑتی نہیں، وہ چمڑا دھیڑ دیتی ہے۔ اس کے اوپر 19 فرشتے ہیں جو قائد ہیں، ان کے ماتحت پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہوں گے، یہ ان کو نکلنے بھی نہیں دیں گے۔ جب ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے یہ ہمیشہ ہی رہے گی، کیونکہ جب یہ 9 گایا تو اس نے کہا، یا ابو جہل نے کہا، یہ کو چودھری پہلوان تھا، اور نے کہا یار کی 19 ہیں نا بندے فرشتے، 18 کو میں قابو کر لوں گا تو ایک کو تو قابو کر لوں گا، تو وہ اس کو پکڑ لیں گے، جہنم سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، تم تو ایک کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے فرشتے تم میں سے، انسان نہیں ہے وہ تو ایک ہی قابلیت ہوگی۔ یہ تو ہم نے گنتی بتائی، تم اس کے آزمائش میں پڑ گئے۔ بہرحال اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا، آخر میں جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کیسے جہنم میں آگے، وجہ اس کی کیا ہے، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے، یہ کہیں ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کیا چیز لائی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو دین کے خلاف باتیں کرتے تھے ہم ان کے ساتھ شریک ہو کے ہنستے کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اس جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب یقین آ گیا، لیکن اب ہم نکل نہیں سکتے، جہنم میں آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کسی سفارشی کی سفارش بھی کام نہیں دے گی، اس واسطے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ دنیا میں ان کا حال یہ تھا کأنہم حمر مستنفرہ، جو قرآن سے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے ہیں جیسا کہ گدھے ہوں اور شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں گدھے ہیں اور شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ ان سب کو ان کا اعمال نامہ کھلا ہوا ملے گا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا یہ تذکرہ ہوتے ہوئے آگے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، کہتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی؟ یسأل ایان یوم القیامہ، کب ہے؟ فرمایا جب تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی اور سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، اور سورج اور چاند اکٹھے کر کے توڑ پھوڑ کے پھینک دیے جائیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا کہاں ہے بھاگ کر جانے کی جگہ؟ جواب آئے گا لا وزر، وہی جگہ نہیں تمہارے لیے، الی ربک یومئذ المستقر، رب کی طرف آؤ گے اور تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا جو تم پہلے دنیا میں کر کے آئے تھے۔ بہت سے عذر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی ضرورت نہیں عذر پیش کرنے کی، ہم جانتے ہیں جو کچھ تم نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا وہی جب آئے تو آپ خاموشی سے سن لیا کریں، آپ پہلے جلدی جلدی پڑھنے لگتے کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ دوسرے لوگ کریں گے جو بعد میں قرآن یاد کریں گے، ہم آپ کو ایسے یاد کراتے ہیں
آپ کے دل میں پہلے یاد کرا دیں گے اور زبان سے آپ بعد میں پڑھنا. آپ زبان کو بالکل حرکت نہ دیں, ہم آپ کو یاد کرا دیں گے. اور یاد صرف نہیں کرا دیں گے, اس کا مطلب بھی ہم ہی سکھا دیں گے. تو نبی کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا مطلب سکھائیں گے. ان علینا بیانا, ہمارا ذمہ ہے بیان کرنا, آپ کو سمجھانا. قیامت جب آئے گی, کچھ لوگ تر و تازہ چہرے والے ہوں گے, اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے چہرے والے بھوجے ہوئے, ان کے چہرے ہوں گے گندے, اور ایسے گویا کہ ان کو کوٹ کوٹ کر ان کی ہڈی بس ایک کر دی گئی ہے. جب وہ بندہ مرتا ہے اس کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اذا بلغت التراقیہ, جب روح نکلتے نکلتے پاؤں سے آگے آ کر جا کے گلے میں اٹھتی ہے, لوگ احساس کر لیتے ہیں کہ بس یہ مرنا لگے. ہاتھ نا پہلے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں, پاؤں ٹھنڈے ہو گئے نہیں, اس طرح کرتے ہیں. اور ڈاکٹر بھی یوں مار رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ہے ابھی کہ نہیں. تو آخر میں گلے سے اوپر جب چلی جاتی ہے تو نکل جاتی ہے. تو فرمایا جب گلے تک ان کی روح پہنچتی ہے تو پھر گھر والے کہتے ہیں مر رہا, کوئی دم درود والا ڈھونڈو, وہ کوئی دم کرے شہد بچ جائے. اب فراق کی گھڑی بالکل قریب ہوتی ہے, اس کی پنڈلی سے ساتھ پنڈلی باندھ دی جاتی ہے. اب اس کا رب تعالیٰ کی طرف جانا ہوتا ہے. بندوں کو کہا کہ تم اس کو نہلا دھلا کر مٹی میں دبا دو, اب ہم جانے اور وہ جانے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فرمایا اس نے نہ تصدیق کی, نہ کوئی خاص بندہ ہے, کئی بندے ہو سکتے ہیں, ایک کدھر ہی ابو جہل وغیرہ کے بارے میں آتا ہے. نہ اس نے کلمہ توحید کی تصدیق کی, نہ نماز پڑھی, اور اس نے تو جھٹلایا اور منہ پھیرا, اور پھر اپنے گھر چلا گیا اکڑتا ہوا. یہ 3-4 لفظ تھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہلاکت, پھر ہلاکت, پھر ہلاکت, پھر ہلاکت. اولا کا معنی یہ ہلاکت ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں بیکار چھوڑ دیا جاؤں گا, اور ہم نے اسے نطفے سے پیدا کر دیا ہے, پتہ ہی نطفے سے پیدا ہوا ہے, اسی سے ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے, تو آگے اکڑتا ہی ہے. حالت الانسان حین من الدہر, انسان پر وقت گزرا ہے, یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا ہی نہیں, یا تھا تو اس کی ابتدا یا مٹی ہے یا پھر نطفہ ہے, مٹی کے بعد نطفہ. تو نطفے کو آدمی زبان پر لانا اچھا نہیں سمجھتا ہے. ہم نے ملے جلے نطفے سے اس کو پیدا کیا ہے, اس کو پھر راہیں دکھائی ہیں. اب اس کی مرضی اور صحیح راہ پر چل کے اللہ کا شکر ادا کرے, تو یا ناشکری کرے, راستہ بدل دے, لیکن ہماری طرف سے اعلان بھی سن لیں. اگر راستہ بدلا, ہدایت پر کام نہ کیا, تو ہاں وہ کافر ہوگا. کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے, اس میں انہیں جانا ہے. اور جو ہدایت کو لے گا وہ ابرار میں ہے, وہ تو ماشاءاللہ وہ جو ہے اس کو چشموں سے مشروب پلایا جائے گا جس کے اندر کافور کی خوشبو بھی ملی ہوئی ہوگی, اور اس کو ایک گلاس ہی نہیں ملے گا, وہ چشمے بہا کے گھر بھی دی جائے ہمیشہ. یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ ملے گا؟ کہتے ہیں کہ نظر اگر مان لیں تو پوری کرتے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو کھلاتے ہیں, اور شکر بھی ان سے نہیں چاہتے. فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر کرنا. ہمارا شکر تمہارے اوپر بے شک لازم ہے, کرو, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا شکر ادا کرو. ہمیں قیامت کا ڈر لگا رہتا ہے. بہرحال ان کے بڑے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر ایک اور چشمے کا ذکر فرمایا جس میں زنجبیل, جس کو سونڈ ہم کہتے ہیں, وہ جس طرح
یہ سونڈڑی آپ جانتے ہیں، ادرک سونڈ خشک ہو جائے پھر سونڈ بن جاتی ہے نا، پہلے اس کو ادرک کہتے ہیں تو پھر وہی سونڈ ہوتی ہے. ہاں چلو ہوں گی تو بہرحال یہ اس کے اندر خوشبو آتی ہے، سالن میں خوشبو آتی ہے مزدار، تو وہ پھر مشروب میں ڈالیں گے اس میں خوشبو آئے گی، وہ پیئیں گے. اور غلام جو ہمیشہ ہی لڑکے رہیں گے، موتیوں کی طرح نظر آئیں گے، وہ مشروبات لے کے اور کھانے پینے کی چیزیں لے کے پھر رہیں گے. بلکہ صرف یہی نہیں ہوگا، وہ ہم تو نعمتیں، وہ ایک بڑا ملک ہوگا، اور ان کے ریشمی لباس ہوں گے، اور ان کو زیور بھی مردوں کو دنیا میں جائز نہیں ہے، جنت میں یہ بھی بے شک جو ہے زیور کنگن وغیرہ پہن سکیں گے. ان ھذا، یہ جزا ہوگی ان کے اس عمل کی جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں. ہم نے قرآن نازل کیا ہے، آپ اس کو عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. تکلیف دیں گے لوگ تو آپ صبر کریں، لیکن ان کی بات نہیں ماننی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. سورہ مرسلات، اس میں قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلے قسم اٹھائی ہواؤں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، جو سختی سے چلتی ہیں، جو بادل کو جمع کرتی ہیں، جو بھوسی بادل کو پھر جب حکم ہوتا ہے تو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں. دیکھو یہ ہوا تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کے یہ بڑے بڑے کام ہوتا ہے. قیامت تمہیں نظر نہیں آ رہی لیکن آ جائے گی، یہ سمجھانے کے. اس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا. اس وقت یہ جو پہاڑ ہیں ایک مصفت، ان کو کوٹ کر گرد کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور رسول جمع کیے جائیں گے، اور فیصلے کا دن ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا یاد کرائی، اور اس سے پہلے فرمایا کہ پہلے تم سے نافرمان لوگ تھے، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے. ابھی قیامت تو آنے والی ہے، تم اگر نافرمانی کرو تو پھر تم بھی اسی طرح ہلاک ہو سکتے ہو. ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم سیدھے چل کر ہلاکت، دنیا میں ہلاکت سے بچ سکتے ہو. پھر فرمایا ہمیں ایک ذلیل قسم کے پانی نطفے سے پیدا کیا تھا تمہیں، تو زمین ہم نے تمہارے لیے بنائی، یہ تمہیں کفایت کرتی ہے. یہ تو زندوں کے لیے بھی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. زمین تھوڑی ہو جائے گی، زمین نہیں تھوڑی ہوتی. یہ مردے بھی اس میں آئیں گے اور زندہ بھی اس میں، جہاں تک پھیلے. اب بھی میدان خالی پڑے ہیں، لمبے چوڑے جنگلات ہیں ہر جگہ، ہر شہر بن گئی. بہت لمبی چوڑی زمین اللہ نے بنائی ہے، پہاڑ بنائے ہیں، پانی زمین سے میٹھا تمہارے لیے نکالا ہے. یہ سارے کچھ اللہ تعالیٰ بار بار ویل یومئذ للمکذبین کی ہے. جس طرح الرحمن میں فبأي آلاء ربکما، اس صورت میں ہلاکت تو ان کے لیے جھٹلاتے ہیں. ہلاکت تو بار بار 2-3 آیتوں کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے. میرے خیال ہے وہ تو 33 بار ہے فبأي آلاء ربکما، یہ اس سے کم ہے. تو بہرحال یہ بھی بار بار آیت میں آتا ہے. آخر میں فرمائیں ان المتقین فی ظلال وعیون. جہنم کا ایک تذکرہ اوپر ہے، ذرا وہ بتا دیں. فرمایا جہنم میں جاؤ، وہاں سے دھواں اٹھے گا جس میں ٹھنڈک تو نہیں ہوگی، اس میں انگارے اتنے بڑے ہوں گے جس طرح کوٹھا ہوتا ہے، اور لگاتار ایسے ہیں کہ جیسا کہ اونٹوں کی قطار ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا 100 اونٹ جو ایک کے بعد دوسرا چلا جا رہا تھا، یعنی ایک انگارہ اوپر دوسرا، پھر دوسرا، اتنے بڑے بڑے انگارے، تو وہ لائن کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے. ایسی جہنم میں جانا ہے تم نے اگر باز نہ آئے تو. اب جنت کا تذکرہ. ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی سایوں میں ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور پھل ہوں گے ان کی مرضی کے. انہیں کہا جائے کھاؤ پیو خوشحالہ مزے کرو، یہ ہم بدلہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو.
اور جو نئی نیکی کرتے مجرموں کو حکم ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں کھا لو، نفع اٹھا لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے لیے ہلاکت ہوگی، اسی جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قیامت کو فرمایا نبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے، بہت بڑی خبر ہے۔ اللہ بھی ہم فی مختلف ہوں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ فرمایا سب جان لیں گے، ایک دن آئے گی قیامت۔ جس طرح ہم نے زمین بنائی، پہاڑوں کو اس کے اوپر میخیں بنایا، اور تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے لیے نیند حرام کے لیے بنائی، رات کو لباس بنایا، دن کو گزران کے لیے مال کمانے کے لیے روشن بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تیار کیے، اس میں سراج وہار ایک خوب روشن چراغ بنائے، یعنی سورج، اور ہم ہی بادلوں سے پانی اتارتے ہیں، ان پانیوں سے کھیتیاں اگاتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر جب یہ قیامت قائم ہوگی، ایک سور پھونکا جائے گا، تمہاری جماعتیں ہمارے پاس آئیں گی، آسمان کھل جائے گا، اور دروازوں کی طرح ہر جگہ مورے نکل آئیں گے، اور یہ پہاڑ جو ہیں اپنی جگہ سے اڑ جائیں گے، اور جہنم گھات میں ہوگی، سرکشوں کے لیے تیار ہوگی، کب آئیں گے وہ ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اور وہاں ان کو نہ پانی ملے گا، نہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی، گرم پانی اور پیپ ملے گا، جو ان کے لیے کافی سزا ہے۔ اور جو جنتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق، ان کو کامیابی ملے گی، باغات ملیں گے، انگور ملیں گے، قوائب، اور نوجوان لڑکیاں ان سے ہم عمر بھی ہوں گی، ان کی وہ ملیں گی، اور چھلکتے ہوئے ساحل ملیں گے، اس میں کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کو دے گے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ فرشتے مراد ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جب جان نکالنے آتے ہیں تو وہ جان نہیں نکل رہی ہوتی، تو یہ رگوں کو توڑ کر اندر ڈوب کے وہاں سے کھینچ کے باہر لے آتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کی راہ، ان کی روح بھی یہ نکالتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے، کوئی پتہ نہیں لگتا، اور یہ روح نکال کر اوپر کو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی قیامت قائم ہوگی۔ اس دن حالات یہ ہوگا، دل دہلے ہوئے ہوں گے، آنکھیں جو ہیں وہ نیچے ہوئی ہوں گی، اور کہیں گے یقولون انا لمردودون، کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہم اس دنیا میں آئیں گے، جب کہ پرانیاں ہڈیاں ہو جائیں گی، تو ہم واپس ہی آئے تو ہماری بیویاں کسی اور کے پاس ہوں گی، بچے کہیں اور ہوں گے، مکان کوئی اور ہوگا، ہم کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ اور میں ادھر تم نے آنا ہی نہیں ہے، وہ دو بھی لے گا، یہ اور جگہ ہے تمہاری، ایک دفعہ ہو جائے گا، بس تمہیں فَإِذَا هُمْ فِي السَّاهِرَةِ، ایک آواز اور ڈانٹ پڑے گی، تم زمین سے نکل کر اوپر زمین کے آ جاؤ گے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہدایت دینے کے لیے بھیجا، اس نے سرکشی کی، جس کا تفصیل پہلے کئی صورتوں میں ہو چکی ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمان جن کو ہم نے بنایا، ان کے موٹاپے کو دیکھو، ان کو برابری کو دیکھو، ان کی رات بنائی، اس کے اندر صبح بنائی، زمین بنائی، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں چراگاہ نکالی، یہ سارے کام ہمارے ہیں، تو تمہیں نہیں پیدا کر سکتے۔ یوم یتذکر الانسان، جب بڑی مصیبت آئے گی یعنی قیامت، اس کو بڑی مصیبت قرار دیا، تو انسان یاد کرے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ جہنم سامنے ہوگی، دنیا میں جو آدمی سرکشی کرے گا، دنیا کو ترجیح دے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی،
اور جو اللہ سے یہ سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا، اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، کب لنگر انداز ہوگی؟ بھائی آپ نے بتا دیا قیامت قائم ہوگی، اس کا ٹائم کسی کو پتہ نہیں اللہ کے سوا، بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس وتولی، منہ پھیرا اور تیوری چڑھائی۔ چاند نزول کے مطابق نبی علیہ السلام چند مشرکین چودھریوں کو جو ہے تبلیغ کے لیے، کیونکہ وہ غریبوں کے ساتھ کہتے تھے ہم نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ پھر کہتے ہیں کسی طرح ایمان لائیں، چلو ان سے الگ ہی بات کر لیتے ہیں۔ تو کوئی ٹائم ان کو دیا ہوا تھا، ان سے بات کر رہے تھے۔ ایک نابینا صاحب بھی آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کون بیٹھے ہیں کیسے، یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن انسان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے سے ناگواری کے اثرات آئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ آیتیں آ گئیں۔ ایک نابینا صحابی ہے اور آپ اپنے چہرے پر تیوری چڑھاتے۔ قرآن سکھانا ہے نا، جو سیکھنے کا لیے اس کا پہلے حق ہے، وہ صحیح حق طالب علم ہے۔ وہ تو بھوڑے نہیں آتے تو آپ کی ذمہ داری نہیں، جو آ گیا ہے اس کا پہلے حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی تعریف پڑی گی، اور پھر اس صحابی کی بڑی شان سب صحابہ کے ہاں ہوگی۔ نبی علیہ السلام بھی بہت عزت کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے مجھے آسمان سے تنبیہ ہوئی ہے۔ اور جب کئی دفعہ جنگوں میں گئے ہیں تو پیچھے خلیفہ اور امام بھی حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم کو امام مسجد نبوی کا بنا کے جاتے ہیں، بڑی عزت ملی اس کو۔ تو بہرحال اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کس کو چھوڑیں کس کو کریں۔ کھانے پینے کا جو سامان ہے، کیا کھاتے پیتے ہو، کیسے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پہلے اس کے اپنے پیدائش کے بارے میں فرمایا، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اور مارا جائے انسان، یہ کتنا ناشکر ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہم نے کس سے پیدا کیا، یہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کو انسان بنایا ہے، پھر اس کے ماں کے پیٹ سے نکالنے کا راستہ بھی ہم نے کشادہ کر کے اس کو نکالا ہے، پھر موت بھی ہم دیں گے، قبر میں بھی ڈالا جائے گا، پھر اس کو دوبارہ جب چاہیں گے اٹھایا بھی جائے گا۔ اپنی خوراک کو دیکھیں، انسان اپنے کھانے کو نہیں دیکھتا۔ انا صبرنا اللہ صبا، ہم اوپر سے پانی برساتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو ہم جو ہے چیر دیتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا، اس کے اندر سے غلے نکالتے ہیں، انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغ اور قسم قسم کے میوے اور چارہ جانوروں کے لیے، یہ سب ہم نکالتے ہیں، جو تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے جانور بھی، پھر جانوروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ جب قیامت آئے گی، کان پھاڑنے والی، اب پہلے بڑی مصیبت، اب اسی قیامت کو کہا الصاخہ، اتنی اونچی آواز والی ہوگی، کان پھٹیں گے۔ تو جب وہ قائم ہو جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اب بھائی بہن سب کی طرفداری کرتا ہے، فرمایا اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے حقوق پورے نہیں کیے تھے، یہ حقوق مانگیں گے، اس واسطے بھاگ جاؤ گے، لیکن کہاں بھاگ جائے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک حالت ہوگی، کچھ چہرے مسکراتے ہوئے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں جن پر دھول پڑی ہوگی اور کالے سیاہ جھگے ہوں گے، اور یہ جہنم کا ایندھن بنے گی، وہ کافر لوگ ہیں۔ اذا الشمس کورت، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا، سورج سیاہ ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے،
گاہ بن اٹھی 10 مہینے کی بیکار پھر رہی ہوگی، جانور جو وحشی جنگل میں رہتے ہیں وہ ادھر جمع ہو جائیں گے، اور ادھر پہاڑ جو سمندر ہے اس کے اندر جوش ہو جائے گا، گرم پانی ابل ابل کے باہر زمین پہ نکل جائے گا، اور نفوس روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے، اور اس وقت بعد میں پوچھا جائے گا اسے جس کو زندہ درگور کیا گیا ہے، تجھے کس قصور نے اس کو جنہوں نے زندہ، یعنی پوچھا ہو جائے گا، اصل تو پوچھنا تو ان سے ہے جنہوں نے کیا، اس کا تو ضروری کوئی بھائی کوئی۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے منظر بیان کیا، اور آخر میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اور جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کیے، اور قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ شیطان کی بات نہیں ہے، تم کہاں جا رہے ہو، اذا السماء انفطرت، پھر قیامت کا تذکرہ ہے، پھر دوبارہ اسی طرح آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور سمندر جو ہے وہ پھٹ جائیں گے، یعنی زمین ادھر سے نگل کے باہر آ جائے گا پانی، قبریں کھل جائیں گی، الی آخر اسی طرح۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے دھوکے میں اپنے رب کے ساتھ کس نے ڈالا ہے، تو اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں برابر کیا، اور وہ جس صورت شکل میں چاہا پیدا کر کے تمہیں پھیلا دیا۔ آپ لوگ اللہ کی مخالفت کر کے غیروں کے پیچھے جاتے ہیں، قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں، کرامن کاتبین تمہارا کچا چٹا سب کچھ لکھ رہے ہیں، جو ابرار ہیں نعمتوں میں ہوں گے، جو فجار ہیں وہ جہنم میں جلیں گے، اور کبھی وہاں سے غائب نہیں ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، کام تولنے والوں پر ہلاکت ہے، جب وہ دوسروں سے لیتے ہیں ناپ کر تول کر تو پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے کم کر کے دیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ قیامت قائم ہوگی، یہاں اس کا حساب بھی ان کو دینا پڑے گا۔ کچھ فجار لوگ ہوں گے جن کی روحیں سجین میں جائیں گی، اور تم آپ کو پتہ نہیں ہو کیسی چیز ہے، سجین ایک جہنم کا گڑھ ہے، اور نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں، اس کو علیین کہتے ہیں، وہ آسمانوں میں اوپر ہے، وہ ایک جنت کا طبقہ ہے، ان کی روحیں نیکوں کی ادھر ہی چلی جاتی ہیں، اور اپنا جسم زمین میں ہوتا ہے، قیامت کے دن ان کو جوڑ دیا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اور ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور جناب ان کو رحی کے مختوم یعنی خوشبو ملا ہوا مشروب پلایا جائے گا، جس کے اوپر مسک کستوری کی مہر لگی ہوگی، یعنی خوشبو آئے گی اس میں سے۔ اور فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، لوگوں کو چاہیے کہ اس میں رغبت کریں کہ یہ چیزیں حاصل ہو۔ اللہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین، مجرم لوگ آج ایمانداروں سے ہنستے اور مذاق کرتے ہیں، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں، اور جب وہ گھر کی طرف آتے ہیں تو خوشتمیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ ان کو محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی باتیں سن لی ہے نا، پھر ہم آپ کو موقع دیں گے قیامت کے دن، تم شاہی تختوں پر بیٹھ کر ان پر ہنس لینا، ہم بدلہ دلا دیں گے، یہ اس کا بدلہ ہوگا۔ حل سوء الکفار ما کانوا یفعلون۔ پھر قیامت کا اور طریقے سے تذکرہ، آسمان پھٹ جائے گا، اس نے کان رکھا ہوا ہے، جب حکم آئے گا اس دن پھٹیں گے، زمین نے بھی کان رکھا ہوا ہے، وہ بڑھا دی جائے گی، وہ اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر نکال کر خالی ہو جائے گی، یہ بھی انتظار میں حاضرت لربها وحقت۔ پھر یا ایھا الانسان انک کادح، انسان تو مشقت تو اٹھائے ہے، دنیا میں حاصل کرنے کے لیے مشقت نہیں ہوتی، اس کے لیے مشقت ہوتی ہے،
مشقت تم اٹھاتے ہو تو پھر دنیا کے لیے اٹھاتے ہو، یہ مشقت یہی رہے گی، آگے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تم کیوں نہیں ایسی مشقت اٹھا لیتے، اس مشقت کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت کی راحت مل جائے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ مشقت تو دونوں صورتوں میں اٹھاؤ گے. تو مشقت اٹھانی ہے تو پھر اچھے طریقے سے اٹھاؤ. اپنے مقصد کے لیے تم کشاں چل رہے ہو تو اچھے طریقے سے چلو تاکہ آگے تمہاری عزت ہو. آگے ہم بتاتے ہیں کیا کریں گے. کسی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، آسان ہوگا اس کا حساب، ہم آسانی سے کر لیں. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ بس سامنے کا نہیں آ تیرا ہے حساب، یہ دفعات نہیں پوچھے جائیں گے اندر. اگر پوچھے تو پھر کوئی جواب نہیں دے سکتا. نبی رسول نے فرمایا من حوصلہ نوتشا، جس کا حساب ہو گیا وہ پکڑا گیا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسان حساب لیں گے. فرمایا میں نے کہا جس کا حساب ہوگا نا، یہ جو جس آسان حساب کا مطلب ہے صرف اس کے سامنے کیا جائے گا، اس کے اندر کی دفعات نہیں پوچھی جائیں گے. پھر یہ خوش خوش اپنے گھر کی طرف لوٹے گا. جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں پیچھے اس کو کرے گا اور وہ ہلاکت کو پکارے گا، جہنم بھڑکتی ہوئی میں جلے گا. اس واسطے کہ یہ اپنی مرضی سے دنیا میں ہنستا تھا اور نیکی کرنے والوں کا مذاق اڑاتا تھا. آج پھر اس کا حال یہ ہو گیا. والسماء ذات البروج، اللہ برج والے آسمان کی قسم. کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، قتل اصحاب الاخدود. ایک بادشاہ نے، بخاری میں اس کا لمبا واقعہ آتا ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا اس وقت. ایک لڑکے پر جو لوگ ایمان لائے ان سب کو بادشاہ کافر تھا، خط کے کھدوا کر اس میں آگ جلوائی. تو پھر ان لوگوں کو اس کے اندر بھون دیا، اس میں ڈالتے گئے. اور ایک ماں کا ذکر آتا ہے، اس کے سینے کے ساتھ ایک بچہ ہوگا، بچی یا بچہ ہوگی، اس کو بھی چھین کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سید سعدی فرماتے ہیں، انہیں اشعار میں اس نے کہہ دیا کہ اس لڑکی نے، یہ گھبرائی ہوئی تھی لڑکی تھی، اور جو بچہ جو تھا وہ اس چیخے میں ڈال کر، جب وہ ادھر سے بچے نے کہا امی جلدی آؤ، یہ آگ نہیں گلزار ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے انتقام لیں گے، فکر نہ کریں. وہی بات رہی، الذی لہ ملک السماوات، اللہ کی حکومت ہے زمین آسمان میں. ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے پھر جہنم میں خود جلیں گے. جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ کی پکڑ سخت ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہی اس نے پیدا کیا پہلی دفعہ، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. عرش کا مالک بھی وہی ہے، جو کرے کر سکتا ہے. لشکروں کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئی، ان میں سے ایک فرعون ہے، سمود ہے. اس قسم کے بڑے تم نے واقعات پڑھ رہے ہیں. یہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے. ہم نے دنیا میں ان کو ذلیل کر کے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر جس پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہے وہ اس سے چھوٹ کوئی نہیں سکتا. والسماء والطارق. پھر قیامت کا تذکرہ قسموں سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے ذرا غور کرے نا، یہ تکبر کرتا ہے، اس کو پیدا کس سے کیا گیا ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. وہ کدھر سے آتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پشت اور سینے سے آتا ہے. ہم تو جو سمجھتے ہیں سرد ہے، یہ سرد سر سے شروع ہوتا ہے. یہ مرد کا جو ہوتا ہے وہ پیچھے پشت کی طرف سے آ کر پھر ادھر ادھر آتا، آخر وہی ہے، آخر ادھر ہی، لیکن یہ سارے جسم سے پھر کے آتا ہے. اور سینے، عورت کے سینے سے نکلتا ہے. پوری تفسیر عزیزیہ میں حضرت شیخ الحدیث حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس کی بڑی تعریف
فارسی میں ہے، پھر اردو میں بھی اس کا ترجمہ وہ ہے آخری 2-4 سپاروں میں. تو انہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ یہ نطفہ کہاں کہاں سے کیسے پھر کے آتا ہے. اچھا، اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. بہرحال اس کو اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرنی. سب اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند و برتر رب کی تسبیح بیان کیا کرو. اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور برابر بھی کیا ہے. اور ایک حد تک انسان بڑھتا رہے، جس طرح بڑی عمر والا وہ بڑا ہو جائے، بڑھتا ہی جائے، ایسا نہیں ہوتا. ایک جگہ جا کے رک گیا، وہ چھوٹا بچہ آگے وہ بھی یہی رکے گا. تھوڑا بہت فرق رہتا ہے قدوں میں، لیکن جا کے وہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ جس کی عمر بڑی ہے اتنا وہ اونچا ہوتا رہے گا. اللہ نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا. آپ نصیحت کریں لوگوں کو. نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دے گی جو ڈرتے ہیں، اور جو بدبخت لوگ ہیں وہ اس سے دور ہوتے ہیں، آپ کی نصیحت نہیں لیتے. یہ بڑی آگ میں جا کر جلیں گے، پھر نہ مریں گے تو نہ جیئیں گے. اس میں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی. تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت تو بہت ہی بہتر ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو تم پیچھے کیوں ڈالتے ہو؟ یہ بات صرف تمہیں نہیں بتائی جا رہی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر اترے تھے ان میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ، اب قیامت کو غاشیہ ڈھانپ دینے والی. اس دن کئی چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے اور تھکے ماندے ہوں گے اور آگ میں جلیں گے، اور گرم پانی ان کو ملے گا، اور ان کے لیے کھانے کے لیے زرعی کا درخت جو کانٹوں والا ہے وہ پہلے کھا نہیں سکیں گے، اگر کھائیں تو فائدہ نہ بھوک چکے گی تو نہ موٹے ہوں گے. اور ان کے چہرے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور راضی اور خوش ہوں گے، جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اس میں کوئی لغو نہیں ہوگا، اس میں چشمے جاری ہوں گے، اس میں اونچے تخت شاہی بچھے ہوئے ہوں گے، اور اس میں برتن رکھے ہوئے ہوں گے آگے سامنے، اور تکیے صف کے ساتھ ٹیک لگانے کے لیے وہ بھی بچھے ہوئے ہوں گے. نیچے یہ قالینیں بہترین بچھی ہوئی ہوں گی. اس شان کے ساتھ وہ جنت میں رہیں گے. افلا ينظرون الى الابل، فرمایا فرشتے اے لوگوں ان اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، ہم نے کیسا پیدا کیا، اس کو دیکھو صحیح، اتنا چھوٹا سا دم، اتنی بڑی سی آگے گردن، درمیان میں کوہان. ہم بیٹھے تو چھوٹا سا آپ ہی نہیں اٹھ سکتے، اس کو بٹھا کر اپنی مرضی کا سامان لاد لیتے ہو، یوں کرتا ہے اٹھ جاتا ہے. اور تمہیں بھی جو تمہارا سامان لے کے صرف راستے میں نہیں چلتا، یہ تو ریتلے میدان میں بھی چلا جاتا ہے. ایسا کیسا، اس کو جتنا غور کرو، حوصلے والا ہے. یہ 6 مہینے پانی نہیں پیتا، وہ پانی اپنے اندر کیا کرنا سٹور بھی کر لیتا ہے، یہ پھر تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا رہتا ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے اس پہاڑ میں، اس میں اونٹ میں. آسمان کی طرف دیکھو، اتنا بلند کیا ہے کس نے، پہاڑ کی دیکھو کس طرح اللہ نے ٹھوک دیا اس میں، اور زمین کی دیکھو کس طرح بچھی ہوئی ہے. فذکر، نصیحت کیجیے، اور آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ داروغے نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ضروری مانیں تو فائدے میں رہیں گے، نہیں مانیں گے تو ہم پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جو منہ پھیرے گا کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا. اور ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، اور ہم ان کا حساب لیں گے، آپ سے ان کا حساب نہیں پوچھا جائے گا. تو 29.5 پارے ہو گئے، آدھا رہ گیا انشاءاللہ. میرا خیال کل رمضان ہی ہوگا یا آدھا کل بیان کریں گے، نہ بھی ہوئے تو ہو جائے گا بیان پھر بھی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ جو کہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں آپ کی کرام تو بہت ہو کہ ایک لفظ کی تشریح بھی کرتے ہوئے قیامت آ جائے تب بھی نہیں ختم ہوتی. ہم تو بھائی اوپر طاہرانہ باتیں کرتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں. یا اللہ یہ ادب کے تو خلاف ہے، مگر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. یا اللہ اسے قبول فرما دے اس تعلیم کو بھی. یا اللہ جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے سمجھ جاتے ہیں پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم.